إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، بنو امیہ کی خلافت اور وہ تاریخ آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ بنو امیہ کے آخری مضبوط خلیفہ جن کی خلافت لمبی مدت تک رہی ہے، تقریباً 20 سال تک جن کی خلافت رہی، وہ ہشام بن عبد الملک۔ ہشام بن عبد الملک کی خلافت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ 125 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور ان کے بعد صرف 3 خلیفہ، اصل میں تو 4 خلیفہ ہے لیکن ایک کا کوئی خاص ذکر نہیں رہتا ہے، تو عام طریقے سے مورخین اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے 3 خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور صرف اس کے بعد 7 سال تک ہی حکومت رہی ہے بنو امیہ کی، اور اس 7 سال کی مدت میں 3 خلیفہ بلکہ 4 خلیفہ کہہ لیجئے ان کے ہوئے، اور ان کی حالت کیا تھی، اندرونی حالت کیا تھی۔ باہر کی دنیا تو اب چھوڑ دیجئے، بھول جائیے، فتح وغیرہ یا اسلام کی نشر و اشاعت یا دور دور تک اسلام کو پھیلانے کا جو معاملہ ہے وہ سب تو بھول جائیے، وہ سب تو نہیں ہوا اس میں، لیکن خود اندرون خانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خود اندر کی ان کی لڑائی، رائل فیملیز میں بڑی لڑائیاں ہوتی رہیں، اندر اندر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیاں چلتی رہیں۔ اور دوسرا جو معاملہ تھا، بہت سے فتنے جو دب جاتے تھے، پھر جب حکومت کمزور ہوتی تھی تو پھر سے وہ فتنے سر اٹھاتے تھے، وہ فتنے بھی شروع ہوئے۔ اور سب سے بڑھ کر عباسی خلافت کی دعوت تو پہلے سے ہی چل رہی تھی، اندر اندر پوری کوشش ہو رہی تھی، اور یہ بنو امیہ کے خلفاء نے اس کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے نا تو آدمی باہر کی طرف کہاں توجہ دے گا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ تو تاریخ کی یہ باتیں میرے بھائیوں ہمارے لیے نصیحت کے یہی سب پیغام لے کر کے آتی ہے کہ جب گھر میں لڑائی شروع ہو جائے تو یاد رکھیے کہ آدمی پھر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ باہر کے فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے ایکٹیویٹیز جو باہر ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اور پوری خلافت اور پوری تاریخ، اسلامی تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی معاملہ یہ ہوا کہ جب ہشام بن عبد الملک کی وفات ہو گئی
اور اس کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا۔ یہ ولید بن یزید بن عبد الملک، ولید نام سے ایک پہلے بھی خلیفہ گزر چکا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کو ولید ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی دوسرا ولید۔ اس کے پہلے بھی ایک ولید گزر چکا ہے، اور اس کے دور میں بنو امیہ کی حکومت بڑی مضبوط بھی تھی، اور اسلام کی دعوت بھی کافی پھیلی، اور کافی فتوحات بھی اس کے دور میں ہوئی، اور بہت شاندار اس کی حکومت رہی ہے وہ ولید۔ تو ولید پہلے بھی ایک گزرا ہوا، اب یہ دوسرا ولید، یعنی جو ہے یہ نام اس طرح سے رکھے بھی جاتے تھے اس زمانے میں کہ جو باپ داداؤں کے نام ہوتے تھے وہی نام جو ہے بعد میں لوگ اپنے جو ہے بیٹے پوتے وغیرہ کا رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ دوسرا ولید ہے، اس کا پورا نسب کیا ہے؟ ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان۔ مروان خلیفہ گزرا ہے، اس کا بیٹا عبد الملک بھی خلیفہ گزرا ہے، اس کا بیٹا یزید وہ بھی خلیفہ گزرا ہے۔ یہ پوری تاریخ جو ہم نے بتائی ہے اس میں یہ سب خلیفہ گزر چکے ہیں۔ اب اس کا بیٹا ولید یہ خلیفہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید، پھر یزید کے بعد پھر معاویہ جو ہے، یہ معاویہ ثانی کہا جاتا ہے ان کو وہ پھر جو ہے خلیفہ بنتے ہیں، اور انہی کے بعد بنو امیہ کی خلافت بالکل کمزور ہو جاتی ہے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کے چرچے ہو جاتے ہیں، اور تقریباً ہر جگہ ان کی خلافت ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے۔ تو دوبارہ مروان نے ہی بنو امیہ کی خلافت کو دوبارہ جو اسٹیبلش کیا نا، تو مروان سے ہی اس کی شروعات ہوئی، مروان نے ہی کیا تھا، اور اس کے دور میں مکمل نہیں ہوئی تھی تو اس کے بیٹے عبد الملک نے مکمل اس کو دوبارہ پھر سے قائم کیا تھا۔ تو اس طرح سے مروان کے خاندان میں ہی یہ حکومت چلی آ رہی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں نہیں بلکہ مروان کے خاندان میں اس کے بعد سے یہ حکومت چلی آ رہی ہے۔ تو میں اسی لیے یہ نسب پورا پڑھا ہوں۔ دیکھیے پھر سے کہتا ہوں، ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان، مروان، اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک خلیفہ بنا، عبد الملک کے بعد پھر کئی لوگ خلیفہ بنے، اس میں سے ایک یزید، کیونکہ عبد الملک کے 4 بیٹے خلیفہ بنے تھے ایک کے بعد ایک، تو اس میں سے ایک یزید بھی خلیفہ بنا تھا۔ پھر اب یزید کا بیٹا ولید خلیفہ بن رہا ہے۔ تو اس کے لیے چونکہ پہلے سے یہ ولی عہد تھا، یعنی کراؤن پرنس تھا یہ پہلے سے، تو جیسے ہی ہشام کی وفات ہوئی ویسے ہی یہ خلیفہ بن گیا۔ جب یہ خلیفہ بن گیا تو جیسے پہلے کے بھی خلفاء یہ کرتے رہے، اس نے بھی، ولید نے بھی، ولید ثانی نے بھی انتقام لینے کی روایت جو تھی اس خاندان میں، خلیفہ بننے کے بعد جو ان کے مخالف ہوتے تھے ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہوتی تھی۔ آج کے دور میں بھی ہوتی ہے یہ انتقامی کاروائیاں۔ انتقامی کاروائیوں کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ لینا۔ کچھ تکلیف ہوئی تھی اس سے پہلے والے خلیفہ کے دور میں، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ دیا تھا، جو لوگ خلیفہ کے ساتھ تھے تو وہ لوگ تو زندہ رہتے ہیں، خلیفہ کی تو چلو وفات ہو گئی، تو اب وہ ان سے بدلہ لینا شروع کر۔ یہ جو بدلے کی سیاست ہے نا، یہ انسان کو کھوکھلا کرتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بدلے کی سیاست ہمیشہ کھوکھلا کرتی ہے، چاہے گھر کے ماحول میں ہو یا کہیں بھی آپ رہے، یہ بدلے کی سیاست بڑی گندی سیاست ہوتی ہے۔ اسلام بھی ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ چھوڑو، معاف کرو لوگوں کو، آپ جو ہے کسی کو معاف کر کے دیکھیے اور بدلہ لے کے دیکھیے، دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ معاف کر دینے سے جو دل کو سکون ملتا ہے نا، وہ بدلے کی سیاست سے نہیں ملتا ہے۔ بدلے کی سیاست میں کیا ہے؟ بدلہ لیا تو پھر کبھی اس کو بھی موقع ملے گا تو وہ بھی بدلہ لینا چاہے گا، تو یہ آپس میں یہ جنگیں چلتی رہتی ہیں، یہ اختلاف چلتا رہتا ہے، یہ مسائل چلتے رہتے ہیں۔ تو ولید بن یزید
جب یہ خلیفہ بنا تو اس نے بھی وہی بدلے کی سیاست شروع کر لی، اور جو بھی اس کے مخالف تھے، رائل فیملی کی ہی بات کر رہا ہوں میں ابھی، جنرل پبلک کی بات نہیں ہو رہی ہے یا دوسرے فتنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، رائل فیملی جو تھی، پورا جو حکومت جن کے ہاتھوں میں تھی، انہی میں جو لوگ بھی اس کے مخالف تھے ان سے بدلہ لینا شروع کیا، کیونکہ اس کے پہلے ہشام بن عبد الملک اپنے دور خلافت میں اس نے کوشش یہ کیا تھا کہ ولید بن یزید جو کہ کراؤن پرنس تھا، اس کو ہٹا کر کے دوسرے کو کراؤن پرنس بنائے۔ تو خیر وہ تو کامیاب نہیں ہوا اس میں، لیکن اس کے دور کے کئی لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، اور اس میں کہ ہاں واقعی اس کو ہٹا دیا جائے ولید کو، اور اس کی جگہ پر دوسرے کو بنایا جائے۔ تو جن جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا ہشام کا اس کو ہٹانے میں، ولید کو ہٹانے میں، ان کے خلاف اس نے کارروائی شروع کی۔ آج کے دور میں اگر میں تھوڑا آپ کو سمجھنے کے لیے کہوں تو آج کے دور میں جیسے ہوتا ہے کہ سی بی آئی اور ای ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے نا، بہت ساری جو ہے چیزیں، تو ان سب کو پیچھے لگا دیا کہ چلو ان کی تفتیش کرو جو ہے۔ تو اس زمانے کی انتقامی کارروائی جو ہوتی تھی وہ الگ ہی ہوتی تھی، وہ تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی اس میں تو ڈائریکٹ جو ہے، کیونکہ بادشاہت ہے تو اس میں ڈائریکٹ ان کے خلاف ان کو پکڑنا، ان کو بند کرنا، ان کو مارنا، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جو کام شروع ہو جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے کیا کیا اس نے جو ہے، ولید ثانی نے، اس نے جو بھی ان کے لوگ تھے، ان کے مال اور جائیداد جو کچھ بھی ہے، ان کو کیا کیا، سب کو جو ہے اپنے قبضے میں کر لیا، اور یہاں تک کہ مدینے کے جو گورنر تھے اس وقت کے، ہشام بن اسماعیل مخزومی، ان کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم کو گرفتار کر کے کوڑوں سے اتنا پٹوایا کہ بالکل بے حال ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کو اپنے گورنر، جو کہ عراق کے گورنر تھے، یوسف بن عمر ثقفی، ان کے حوالے کیا، اور اس شخص نے، عراق کے گورنر نے، یوسف بن عمر نے ان کو اتنا ستایا کہ اسی میں ان کی موت ہو گئی۔ اسی طرح سے سلیمان بن ہشام یہ بھی رائل فیملی کا ہی آدمی ہے، اس کو 100 کوڑے مروائے، ولید ثانی نے 100 کوڑے مروائے، اور سر اور داڑھی کے بال مڑوا کر کے، اس زمانے میں داڑھی کے بال مڑوانے کا مطلب یہ ہوتا تھا نا کہ یہ کوئی مجرم ہے، ورنہ سب کے داڑھی ہوتی تھی اس زمانے میں، اگر کسی کو داڑھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مجرم ہے، ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو کیا کیا کہ اس کے سر اور داڑھی کے بال مڑوا کر کے، یہ سلیمان بن ہشام یہ رائل فیملی کا آدمی ہے، اور پہلے کے خلیفہ کا بیٹا ہے یہ، اس کے سر اور جو ہے داڑھی کے بال مڑوا کر کے، شام کے علاقے میں رائل فیملی میں رہتا تھا، وہاں سے نکال کر کے اس کو عمان بھیج دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو بہت جو ہے ستایا، یعنی اس کے خلاف بڑی جو ہے انتقامی کارروائی اس کی چلتی رہی۔ یزید بن ہشام اسی طریقے سے ولید بن عبد الملک کے بیٹوں کو بھی گرفتار کیا۔ ان کے بھی جو ہے، ولید بن عبد الملک پہلے یہ بھی خلیفہ گزر چکا ہے، اس ولید سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے ولید نام کا ایک خلیفہ گزر چکا ہے، تو خود یہ رائل فیملی کے لوگ ہیں۔ تو اب وہ جو لوگ گزر چکے ہیں نا، ان کے بیٹوں کو گرفتار کر کے ان کو جو ہے ستانا، ان کو مارنا، اور ان کو ان کے گھر والوں سے الگ کر دینا۔ اسی طرح سے خالد قصری ایک شخص، اس کو گرفتار کر کے یوسف بن عمر جو کہ عراق کا گورنر تھا اس کے حوالے کر دیا، اور اس نے جو ہے اس کو ٹارچر کر کر کے جو ہے، ٹارمنٹ جسے آپ کہتے ہیں نا، ستا ستا کر کے مار دیا۔ تو اس طرح کی جو ہے چیزیں ہوئی تھیں، اس طرح سے یہ انتقامی کارروائی چلتی تھی۔ جب ولید کا یہ ظلم چل رہا تھا، خود رائل فیملی پر ہی اس کا یہ ظلم چل رہا تھا،
تو قبیلے قزاع کے لوگ اور یمن کے لوگ بہت اس سے بیزار ہو گئے کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کو کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے، یہ صرف کیا کر رہا ہے، اپنا انتقام لے رہا ہے۔ اور وہ فوج، جانتے ہیں آپ کی فوج ہمیشہ جو ہے ملک کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن جب فوج جو ہے دیکھ رہی ہے کہ ہمارا خلیفہ، ہمارا بادشاہ یہ صحیح طریقے پہ کام نہیں کر رہا ہے، یہ صرف اپنی انتقامی جو اس کے اندر وہ جو ہے جذبہ ہے، اسی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے مخالفین کو سزائیں صرف دے رہا ہے، تو فوج بھی اس سے کافی بددل ہو گئی۔ تو بنو امیہ کے ہی بہت سے لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ سے کہا تھا ابھی شروع میں کہ جب یہ انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس بہت سے لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ جب آدمی بہت ہی پاورفل ہوتا ہے، یعنی سب کچھ اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے، تب تو اس کا ظلم کچھ دنوں تک چلتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب بہت پاورفل نہ ہو اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں نہ ہو، جیسے ابھی فوج کا معاملہ ہے، فوج اس سے بددل ہو رہی ہے، ہر چیز اپنے ہاتھ میں نہ ہو اور آدمی اس طرح کی انتقامی کاروائیاں کر کے لوگوں کو اپنا دشمن بناتا جائے، تو اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ خود اس کی اپنی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں معاف کر دینا وہ اس کے لیے بہتر ہوتا تھا۔ تو بہرحال میں نے آپ سے کہا کہ خود اس کے بنو امیہ کے لوگ ہی اس کے مخالف ہو گئے، اور سب سے زیادہ اس میں یزید بن ولید بن عبد الملک، یہی اس کی برائیاں کرنے لگا۔ اب یہ یزید یاد رکھیے گا، یزید جو ہے نا کئی گزر چکے ہیں۔ ایک تو جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا یزید بن معاویہ، ایک دوسرے یزید بھی گزر چکے ہیں آپ کے پاس جو یزید بن عبد الملک، اور یہ ہے اب تیسرا یزید، یزید بن ولید بن عبد الملک، یہ خود بھی اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بڑا نیک آدمی تھا یزید بن ولید بن عبد الملک، اور اس کی نیکی کے چرچے تھے لوگوں میں، تو لوگوں میں بڑی مقبولیت تھی اس کی۔ اسی طرح سے لوگ چھپ چھپ کر کے اسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور اس کا ساتھ دیا جو ہے۔ جب اس کا ساتھ دیا لوگوں نے، تو یزید بن ولید بن عبد الملک اس نے جا کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا، حکومت پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے یزید بن ولید کا حکومت پر قبضہ ہو گیا، اور یہ ولید ثانی جو خلیفہ تھا اس وقت اب دیکھا کہ اب تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، تو کیا کیا اس نے، قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کر دیا اور کہا آج میری وہی حالت ہے جو پہلے کسی وقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جن کو قتل کیا گیا تھا، اور اس وقت وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس نے بھی ویسے ہی شروع کر دیا یہ۔ تو یہ ہے ولید، یعنی ولید کی پوری کہانی کیا ہے، یہ ولید ثانی یاد رکھیے گا یہ، کیونکہ ولید نام سے پہلے بھی ایک خلیفہ گزر چکا ہے، وہ ایک اچھا خلیفہ تھا۔ یہ دوسرا ولید نام کا جو خلیفہ تھا، اس کی مدت خلافت صرف 1 سال 3 مہینے رہی ہے، اور اسی مدت میں وہ صرف اس انتقامی کارروائیوں میں لگا رہا، اور اپنے اتنے دشمن بنا لیے کہ خود اسی کی فیملی کے لوگ نے اس کو خلافت سے ہٹا دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے بعد اب جانتے ہیں جب گھر میں لڑائی چل رہی ہو تو مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ میں بڑے آرام سے یہ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب یہ جو بنو امیہ کی خلافت ہے نا، اب یہ چل چلاؤ کا وقت ہے۔ تو بنو امیہ کی خلافت ختم ہوئی ہے، اس میں جہاں اس کا بھی بہت اثر رہا ہے کہ لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے تھے، یا بہت سے اور مسائل تھے، وہی ایک بڑی وجہ جو ان کے اپنے جو ہے گھر کے اختلافات تھی۔ خود رائل فیملی کے لوگ جو ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہے تھے،
ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو جب بھی موقع ملتا تھا تو مار دیتے تھے، اور فوج اس کی وجہ سے بڑی بزن ہو گئی تھی۔ تو میں نے آپ سے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ اگر بہت مضبوط ہوتا ہے نا آدمی، جو بہت مضبوط طاقتور ہوتا ہے، تو وہ تو انتقامی کارروائیاں کرتا بھی ہے اور سب کو پھر دبا دیتا ہے، اور تنہا جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر بن کر کے ابھرتا ہے، تو اس کا تو کام چلتا ہے کچھ دنوں تک۔ لیکن جو اتنا مضبوط نہ ہو تو پھر وہ پوری حکومت ہی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یزید، ابھی جس یزید کی بات چلی تھی، جس یزید نے اس کے خلاف بغاوت کیا تھا، یزید بن ولید بن عبد الملک، اور اسی کے بعد اس نے قبضہ کر لیا تھا حکومت پر، اور اس شخص کو مار دیا گیا، ولید ثانی کو۔ تو اب یہ یزید ہے، یہ اس پورے خاندان کا تیسرا یزید ہے جو خلیفہ بنا ہے، بنو امیہ کی خلافت کا یہ تیسرا یزید ہے، اس لیے اس کو یزید ثالث کہتے ہیں۔ آپ کو یاد دلا دوں تو اور آسانی رہے گی، تو ایک تو یزید بن معاویہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید ان کے جو ہے بیٹے خلیفہ بنے تھے، اور ایک عبد الملک کا بیٹا یزید، یزید بن عبد الملک، وہ بھی پہلے خلیفہ بن چکا ہے، اور یہ اب ولید کا بیٹا ہے، یزید بن ولید بن عبد الملک، یہ خلیفہ بنتا ہے۔ اب یہ جو خلیفہ بنا ہے، ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو، کہ بنو امیہ کے لوگ تو خالص عربی النسل تھے، یعنی عرب قوم تھی یہ۔ بنو امیہ کو خاندان تو آپ جانتے ہی ہیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ کا یہ خاندان تو بڑا مشہور رہا ہے، قریش کا یہ خاندان، تو یہ تو خالص عربی النسل تھے۔ لیکن جب یہ ان کے خلیفہ جو رائل فیملی کے لوگ تھے نا، خلیفہ بنتے تھے، تو خلیفہ کا حال تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چار شادیوں کی اجازت تو رہتی ہی تھی، لیکن اس کے علاوہ لونڈیاں بہت ہوتی تھی ان کے پاس۔ تو لونڈیوں، یہ جو ہے ان میں سے بہت سے لوگ پھر لونڈیوں کے بیٹے تھے، یعنی وہ خالص عرب خاتون کے یہ بیٹے نہیں، بلکہ لونڈیوں کے بیٹے۔ تو لیکن نسب کے لحاظ سے وہ بنو امیہ ہی کے مانے جاتے ہیں، کیونکہ لونڈی سے نسب نہیں جڑتا ہے، باپ سے ہی نسب جڑتا ہے۔ تو یزید بن ولید بن عبد الملک بن مروان، اس کی جو ماں تھی، یہ شاہ ایران یزدگرد کی بیٹی تھی، ایران کے بادشاہ، پہلے کا بادشاہ ایران کا، یعنی بادشاہ کا مطلب اب کنگ جو ہے، ایران کا جو پہلے کا کنگ تھا یزدگرد جو ہے، وہ کہیں جو ہے اس کے جو ہے کا یہ کہ یہ بیٹی تھی ایک، اس کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا تھا، اور اس طرح سے کہہ لیجئے کہ اس کا ایرانی خون بھی اس میں تھا، اس یزید ثالث کے اندر۔ باپ کے لحاظ سے تو وہی باپ ہے، یہ ولید بن عبد الملک کا بیٹا ہے، لیکن جو اس کی ماں تھی، اصل میں یہ ایران کے بادشاہ کی نسب کے لحاظ سے جا کر کے جو ہے وہاں اس کی ماں کا نسب ملتا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس نے اپنے جو ہے پہلے والے خلیفہ کو قتل کر دیا تھا، ولید کو، اور اس کے بعد اس کے نام پر بیعت ہوئی، تو اس کو لوگ یزید، یزید نام ہے اس کا، تو یزید ناقص بھی کہتے تھے۔ ایک یاد رکھیے گا لفظ ہے، اس کو یزید ناقص بھی کہتے تھے، یہ تیسرا یزید ہے اس خاندان کا۔ یزید ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ناقص کا مطلب جو مکمل نہ ہو اس کو ناقص کہا جاتا ہے، انکمپلیٹ جو ہے۔ تو اصل میں اس نے یہ کیا تھا کہ فوج کی تنخواہیں بہت کم کر دی، فوج کی جو سیلری ہے اس میں بجائے کہ اضافہ کرتا، اور اس کے پہلے کے بادشاہوں نے جو اضافہ کیا تھا اس میں، اس کو جو انکریز کیا تھا، انکریمنٹ جو ان کو دیا تھا، وہ سب کو ختم کر کے اس نے کیا کیا، فوج کی تنخواہوں کو گھٹا دیا۔ حالانکہ خلیفہ بننے سے پہلے تو یہ ایک نیک آدمی مشہور تھا لوگوں میں، یزید، یہ تیسرا یزید، لیکن چونکہ اس نے اپنے پہلے والے خلیفہ کو قتل کیا تھا، اور اس کو قتل کر کے یہ خلیفہ بنا تھا، تو اسی کے خاندان کے بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے اس کے مخالف ہوئے
کہ اس نے اپنے پہلے والے خلیفہ کو قتل کر کے خلیفہ بنا ہے۔ میں بار بار ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے جو ڈکٹیٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے تو سب کو دبا لے جاتے ہیں اور ان کی حکومت چلتی رہتی ہے، لیکن جب بہت پاورفل نہیں ہوتے ہیں اور اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ان کے مخالفین بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابھی بہت قریب کی جو اب باتیں میں آپ کو یاد دلاؤں، یہ پرانی تاریخ ہے اور پرانی تاریخ کی بات چل رہی ہے۔ ابھی جو بہت قریب کی جو تاریخ ہے، اگر آپ کو کچھ اس سلسلے میں آپ معلومات رہی ہو، کبھی آپ نے پڑھا ہو اس کے بارے میں کچھ، تو ابھی آپ جو سعودی حکومت ہے، سلمان جو بادشاہ ہے اس وقت، سعودی کنگ سلمان، تو پہلے سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ عبدالعزیز کے جو بیٹے ہیں، جب تک وہ زندہ رہیں گے اس کے بیٹے تو وہی جو ہے بادشاہ بنتے رہیں گے، کنگ وہی بنتے رہیں گے، تو کراؤن پرنس انہی میں سے ہوتے تھے۔ تو پہلے جو جب یہ سلمان بادشاہ بنا، کنگ یہ بنا، تو اس روایت کو توڑ کر کے اس نے کیا کیا کہ جو پہلے سے کراؤن پرنس تھا اس کو ہٹا کر کے اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس بنا دیا، جو آپ جانتے ہیں ابھی محمد بن سلمان، وہ کراؤن پرنس ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو بادشاہ وہی ہے، اس کے والد تو صرف جو ہے وہ کمزور ہے، اصل جو ایکٹیو جو کہہ لیجئے پرسن ہے اس بادشاہت میں وہ یہی ہے، محمد بن سلمان۔ تو اب محمد بن سلمان جس وقت یہ کام ہوا تھا نا، تو اس وقت رائل فیملی کے بہت سے لوگ جو ہے، یعنی کنگ فیملی کے بہت سے لوگ اس کے خلاف، ظاہر سی بات وہ آواز تو اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے فہد بن عبدالعزیز جو بادشاہ رہا ہے، اس کے بیٹے جو ہے وہ سب بھی جو ہے مخالفت، اور بھی بہت سے لوگوں نے مخالفت بھی کی، وہ رائل فیملی کے لوگوں نے، تو اس نے رائل فیملی کے خلاف کارروائی شروع کی تھی، اور ان کو بہت سارے اس میں کہ یہ لوگ یعنی کرپشن وغیرہ کا، وہ آپ نے جو ہے وہ کہانی سنی ہو تو، کرپشن کے یہ کر کے جو ہے بہت سے لوگوں کو اس کو محل کے اندر ہی ان کو ان کی ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیا، ایک طرح سے محل کے اندر سمجھ لیجیے کہ وہ قید ہو کر کے رہ گئے۔ تو اب آج کی دنیا میں یہ جو ہے پہلے جیسے مسائل تو نہیں ہو سکتے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی، تو یہ کاروائی کی ان کو رائل فیملی کے خلاف ہی کاروائی کرنی پڑی، اس کو کاروائی اس نے کی بھی ہے، لیکن چونکہ پاورفل ہے اور جو بغاوت کا امکان ہو سکتا تھا وہ پورے طریقے سے اسے کچل دیا، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو، میں نے کہا کہ جب وہ بہت پاورفل ہو تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تب تک چیز چلتی رہتی ہے، کتنا بھی جو ہے کسی کے خلاف کارروائی کرو گے تو ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے معاملہ جو ہے۔ تو وہ چیز سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے آپ کو، تو اس لیے وہ چل رہا ہے یہاں پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ ویسے بھی ان کے پاس جو فوج ہے وہ بہت کم ہے، اور جو فوج ہے وہ اپنے ساتھ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ اپنی فوج اس لیے بھی نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے رکھتے بھی نہیں اپنی فوج کہ کہیں فوج ان کے خلاف نہ ہو جائے، تو ان کے پاس جو حفاظت کے لیے فوج ہے اصل میں وہ دوسرے ملکوں کی ہے، جس کو یہ خود تنخواہ دیتے ہیں۔ تو چونکہ اب یہ لوگ خود تنخواہ دیتے ہیں، ان کی تنخواہ کی جو فوج ہے وہ جو یہ کہیں گے وہی کرے گی، یا آپ اس اصول کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو تنخواہ دیتا ہے لوگ اسی کی بات مانتے ہیں اور اسی کے کہنے کے مطابق چلتے بھی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ مثال دے رہا تھا، تو اس زمانے میں یزید ثالث جب یہ اپنے پہلے والے خلیفہ کو قتل کر کے یہ خلیفہ بنا تھا، تو رائل فیملی کے کچھ لوگ اس کو جو ہے اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ مجرم ہے، اس نے اپنے پہلے والے خلیفہ کو قتل کر دیا ہے، تو اس کے خلاف خود اس کی اپنی فیملی کے لوگ جو ہے کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ تو سب سے پہلے اس کے خلاف جو بغاوت ہوئی وہ ہمس کے علاقے میں، وہاں کا جو امیر تھا اس نے جو ہے اعلان کر دیا کہ ہم خلیفہ کے خون کا بدلہ لیں گے، اس یزید سے خلیفہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد ہمس کا جو وہ جو تھا گورنر تھا،
وہاں کے لوگوں نے بھی اس طرح سے اس کے خلاف بغاوت کی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم جو اس نے خلیفہ کو قتل کیا ہے اس کو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہے چلتی رہیں، پھر بعد میں فلسطین کے علاقے میں بھی، اور اندر اندر اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کے خلاف چلتا رہا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ جو اس کے خلاف ہوئے، ان کے اندر خود بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ اس کا مقابلہ کر سکتے تھے، اور اس طرح سے یہ پورا معاملہ اس کے بعد جو ہے یزید اس کو خلافت سے ہٹایا نہیں جا سکا۔ لیکن اس کے دور میں بہت سے لوگوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے، اور اس نے کچھ جگہوں پر جو ہے پہلے کے جو گورنر تھے اس کو ہٹا کر کے دوسرے گورنر بھی جو ہے بھیجے، بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوئیں، تو اس طرح سے مخالفین بھی اس کے بڑھتے گئے۔ یزید نے اپنے بعد اپنے بھائی ابراہیم بن ولید کو اپنا کراؤن پرنس متعین کیا تھا، اپنے بھائی کو، بلکہ اور جو ہے اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے عبدالعزیز، اس کو بھی جو ہے کراؤن پرنس، یعنی ایک ہی وقت میں ایک کے بعد ایک اس طرح سے جو ہے متعین کرنے کا بھی رواج تھا۔ اس کے بعد یہ یزید صرف 5 مہینے 22 دن کی خلافت کر کے انتقال کر گیا۔ صرف 5 مہینے 22 دن، اس کی خلافت 1 سال بھی نہیں۔ اس کے پہلے جو ولید بن عبد الملک تھا اس کی خلافت تو 1 سال چند مہینے تھی، اس کی صرف 5 مہینے اس کی خلافت تھی، یا کہہ لیجئے کہ زیادہ زیادہ 6 مہینے مان لیجئے، تو تقریباً 6 مہینے اس کی خلافت تھی یہ یزید کی، جو تیسرا یزید ہے یہ۔ اور جیسا اس نے طے کیا تھا اپنی زندگی میں کہ اس کے بعد ابراہیم بن ولید کو خلیفہ بنایا جائے، اور تو اس کی وصیت کے مطابق ابراہیم کو خلیفہ بنایا گیا۔ لیکن ابراہیم کو یہ خلافت راس نہیں آئی، اور ابراہیم کے خلاف اسی زمانے کے لوگ، یعنی بعض گورنر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس طرح سے ابراہیم کی یہ خلافت چل نہیں پائی۔ تو چونکہ اس کی خلافت نہیں چل پائی، اسی وجہ سے لوگ اس کا نام ذکر نہیں کرتے ہیں بنو امیہ کے خلفاء میں۔ تو یہ ابراہیم تھا، تو اس کا بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو خلیفہ ہے وہ آخری خلیفہ ہے بنو امیہ کے خاندان کا، اور بنو امیہ کی خلافت کا آخری خلیفہ، اس کا نام مروان ہے۔ مروان ایک پہلے بھی گزر چکا ہے، اب یہ آخری بھی مروان ہے، اس لیے اس کو مروان ثانی کہتے ہیں۔ ثانی کا مطلب سیکنڈ جو۔ تو یہ مروان ثانی، یہ بھی جو ہے خلیفہ، یہ آخری خلیفہ، یہ کیسے جو ہے خلیفہ بنتا ہے، اب اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مروان ثانی بڑا بہادر شخص تھا، اور بڑی طاقت تھی اس کے پاس، بڑی قوت کا مالک تھا۔ اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مروان بن محمد بن مروان بن حکم، یہ اس کی والدہ بھی، یہ بھی تو بنو امیہ کی خاندان کا ہے، لیکن اس کی جو والدہ تھی وہ کردستان کی ایک لونڈی تھی، وہ ایک کنیز تھی، وہ جو پہلے ابراہیم اشتر کے پاس تھی۔ اس کے قتل کے بعد محمد نے اس کو لے لیا تھا، اور اسی کے یعنی محمد سے مطلب جو ہے محمد جو کہ مروان کا باپ ہے، اس نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور اسی لونڈی سے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا جس کو مروان نام رکھا گیا تھا۔ تو یہ مروان جو آخری خلیفہ ہے بنو امیہ کی خلافت کا، انتہائی میں نے کہا آپ سے کہ طاقتور شخص تھا۔ اس نے جو زندگی گزاری تھی نا، وہ بڑی محنت والی زندگی تھی، بڑی محنت اور بڑی جفاکشی والی زندگی، یہاں تک کہ لوگ اسی وجہ سے اس کو حمار کہتے تھے، یعنی گدھا، یعنی جیسے گدھا اس کو بڑی جو ہے بوجھ لاد لاد کر کے اس کو
بڑی محنت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ شخص بنو امیہ میں اپنی بہادری اور لڑائی کا جو ہنر تھا اس میں بڑی مہارت رکھنے کے لیے مشہور تھا یہ، اور بہت سی لڑائیوں میں اس نے شرکت بھی کی تھی اور کامیابی بھی حاصل کی تھی۔ جب ایک یعنی 127 ہجری میں ابراہیم جس کو خلیفہ بنایا گیا تھا اس پر غلبہ پا کر کے یہ دمشق میں داخل ہوا، اور وہاں اس نے خلافت کی بیعت لے لی تھی۔ ابراہیم کو خلیفہ اس کے جو ہے بھائی نے نامزد کر کے رکھا تھا، اور کراؤن پرنس تھا، اس کے لحاظ سے خلیفہ بنا تھا، لیکن اس کو کوئی خاص پاور نہیں، اور یہ شخص جنگ کا بڑا ماہر تھا، یہ مروان ثانی۔ تو اس نے ہی جو ہے بادشاہ کو اس پر جو ہے غلبہ پا کر کے خود حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، اور اس کی حکومت کی شروعات ہوتی ہے 127 ہجری سے، اور وہاں سے جب اس کی خلافت کی بیعت ہوتی ہے تو یہ آخر تک یعنی 132، یہ 132 اسی سال بنو امیہ کی خلافت ختم ہو جاتی ہے اور بنو عباسیہ کی خلافت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مدت ہے 4 سال اور چند مہینے، تو یہ پوری مدت 5 سال بھی مان لیجئے، یہی مروان ثانی یہی خلیفہ رہا، اور آخر تک یہ خلیفہ رہا بنو امیہ کا، لیکن اس کی پوری خلافت داخلی انتشار کا ایک جو ہے داخلی انتشار رہا، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں سول وار، جو آج کل کیا کہتے ہیں سول وار، یعنی خود اپنے ہی ملک کے اندر لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جنگ شروع کر لیتے ہیں، لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے پورے دور خلافت میں اندر اندر ہی خود مسلمان فوجوں کے درمیان لڑائیاں چلتی رہی، بڑا جو ہے شورش والا یہ زمانہ تھا۔ حالانکہ مدت اتنی کم نہیں تھی اس کی، لیکن اس پوری مدت میں اس کو کبھی بھی سکون کا سانس لینے کی فرصت نہیں ملی، ہمیشہ جو ہے اسی میں لگا رہا، یہاں تک کہ اس کا تختہ بھی پلٹ دیا گیا اور بنو عباس کے لوگ غالب آ گئے۔ پہلے میں نے کبھی ذکر کیا ہے، شاید آپ کو یاد ہو، کہ بنو امیہ کی خلافت کے جانے کے اہم اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ یہ لوگ خود آپس میں اتنی لڑائی ان کی شروع ہو گئی تھی، خود رائل فیملی کے لوگ ہی ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہو چکے تھے۔ فوج جو تھی، جو ان کی بڑی وفادار فوج، یمن کی فوج مانی جاتی تھی، یمنی لوگ تھے اس میں، وہ لوگ بھی ان سے کافی بددل ہو گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایسی ہوئیں کہ مخالفین کو ان کے خلاف حملہ کر کے، چونکہ اب یہ کمزور ہو چکے تھے، تو ان کے خلاف حملہ کر کے آسانی سے خلافت ان کے ہاتھ سے چھیننا ان کے لیے ممکن ہوا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی اگر مرا ہوا ہو نا، تب بھی ہاتھی کہتے ہیں نا کہ مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، اردو میں ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہاتھی ایک بڑا جانور ہے نا، اگر وہ کمزور بھی رہے گا تب بھی کسی دشمن کو اتنی جو ہے ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے خلاف کچھ کر سکے، کیونکہ بہت بڑا جانور۔ تو اسی سے آپ سوچئے کہ بنو امیہ کی خلافت جو ہے بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی، بہت بڑی طاقت تھی۔ تو کوئی ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے حکومت ان کے ہاتھ سے چھین لے، یہ اتنا آسان معاملہ تو نہیں تھا نا۔ لیکن پھر بھی یہ حکومت ختم ہوئی، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو انسان کتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی قوت کیا ہے؟ وحدت ہے، یونٹی، یونٹی۔ جب تک یہ یونٹی رہتی ہے تو لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اپنے ہی گھر کے لوگ، ایک ہی باپ کے بیٹے، ان کی اپنی یونٹی ختم ہو جاتی ہے، تو دوسرے لوگوں کو ان کے اوپر حملہ کرنا یا ان کے خلاف باتیں کرنا وہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنو امیہ کے لوگ جو آپس میں ہی ایک دوسرے کے جب خلاف
انتقامی کارروائیوں میں لگنا شروع ہو گئے، اور وہ رائل فیملی کے لوگ ہی ایک دوسرے کو، خلیفہ جو تھا اس کو ہٹا کر کے خدا کے قبضہ کر لیا، خلیفہ بن گیا، یا پہلے والے خلیفہ کو قتل کر دیا، جب خود ان کے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی، تو اس سے ایک کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو راستہ دکھا دیا کہ جب یہ آدمی، یعنی یہ مروان ثانی، یہ ابراہیم جو خلیفہ تھا اس کو ہٹا کر کے یہ خلیفہ بن سکتا ہے، تو پھر بنو امیہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس طرح سے حملہ کر کے خلیفہ بن سکتے۔ تو اس میں اگرچہ کہ زبانی طور پر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ پریکٹیکل دیکھیں تو اس میں ایک طرح کی پریکٹیکل دعوت ہوتی ہے، چھپی ہوئی دعوت، کہ آپ لوگ بھی اگر جو ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، تھوڑی سی طاقت بنا لیں گے، تو آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ سے کہا کہ مروان کا یہ پورا دور صرف سازشوں کی نظر ہو گیا۔ جب ان کی خانہ جنگیاں چل رہی تھی تو ان خانہ جنگیوں کے بیچ میں خوارج نے بھی سر اٹھایا۔ خوارج کا فتنہ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ادھر جو شیعان علی تھے ان کا فتنہ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ صرف کیا ہوتا تھا، میں نے کہا کہ جب خلیفہ طاقتور ہوتا تھا نا تو ان کو دبا دیتا تھا، تو یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے تھے اس وقت۔ لیکن جب بھی دیکھا کہ خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، خود جو ہے رائل فیملی میں ہی اختلافات شروع ہو گئے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ پھر اپنی بلوں سے باہر نکلتے تھے۔ جو انڈر گراؤنڈ تھے پھر اب جو ہے اوپر آ جاتے ہیں، گراؤنڈ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو خوارج نے بھی سر اٹھایا، شیعان علی نے بھی سر اٹھایا، اور ان کے خلاف برل فوج کو استعمال کرنا ہی پڑے گا۔ فوج کو استعمال کیا گیا، اس طرح سے جو ہے فوج ان کے خلاف استعمال ہونے لگی، ان کے فتنوں کو دبانے کے لیے استعمال ہونے لگی۔ اور اس دوران یہ بھی ہوا، بلکہ اس کے پہلے سے یہ چیز چل رہی تھی، کیونکہ اب عباسی خلافت آئے گی، اس لیے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں سر۔ تو اس کے پہلے سے ہی انڈر گراؤنڈ ایک دعوت چل رہی تھی، اس کو سری دعوت کہتے ہیں، یعنی جو ہے وہ چھپ چھپ کر کے، اوپنلی نہیں تھی، بڑے سیکرٹ طور پر جو ہے اس کو ایک عباسی خلافت کی دعوت پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اور عباسی خلافت کی یہ دعوت جو انڈر گراؤنڈ چل رہی تھی، بنو امیہ کے یہ خلفاء ان کو آپس پہ لڑنے سے فرصت نہیں تھی کہ اس خطرے کو بھانپ سکتے تھے، اس کو جو ہے نہیں بھانپ سکے، نہیں پہچان سکے۔ اندر اندر جو ہے وہ ایک دعوت چل رہی تھی، اور اس کی تفصیل میں بیان کروں تو محمد بن علی جو عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، یہ شخص، تو محمد بن علی عباسی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو محمد بن علی عباسی، اس کو لوگوں نے اندر ہی اندر خلیفہ ایک امیر مان لیا تھا، خلیفہ نہیں کہیں گے تو ایک امیر مان لیا تھا۔ اور اس کی جو ہے دعوت شروع ہو گئی تھی کہ بنو ہاشم میں یہ جو ہے خلافت ہونی چاہیے، یہ بنو امیہ میں خلافت کیوں؟ تو بنو امیہ کے خلاف بنو ہاشم کی حکومت قائم کرنے کی انہوں نے لفظ بنو ہاشم استعمال کیا اس وقت، تاکہ جو شیعان علی ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں، کیونکہ چاہے شیعان علی ہوں چاہے یہ بنو عباس، یہ سب کی سب وہی بنو ہاشم ہی ہے، سب کی سب ان کا خاندان وہی ہے۔ بنو امیہ کے مقابلے میں ایک خاندان تھا یہ بنو ہاشم، اور یہ سب کے سب لوگ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے۔ تو یہاں پر ایک جو ہے دعوت شروع ہوئی، اور اس دعوت کو پہلے عباسی نام سے نہیں اس کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، بلکہ وہ بنو ہاشم کے نام سے دعوت دیتے تھے، تاکہ ان کے ساتھ یہ جو شیعان علی ہیں وہ بھی مل کر کے رہے۔ اور حقیقت یہ کہ پہلے، اس سے پہلے جب محمد بن حنفیہ، اس دور کی بات ہے وہ، اور اس خلافت کے تعلق سے کچھ چیزیں اس وقت تو ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس جو ہے
انکار کر دیا تھا ان کے بیٹے وغیرہ کا جو معاملہ ہوا تھا، تو پھر عباسی جو خاندان تھا، عباسی خاندان کی طرف کچھ شیعوں نے کہ یہ بھی تو بنو ہاشم ہے، یعنی کسی نہ کسی کو ایک بنا کر کے ایک خلیفہ یا جو ہے گورنر یا کوئی بھی ایک امیر بنا کر کے کھڑا کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، تو ایسی کوششیں ہوئی تھی۔ تو یہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو محمد بن علی یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پوتے تھے یہ، اور انہوں نے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے ان کو ہی امیر مقرر کیا گیا تھا، اور امیر مقرر کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی، اور ابھی سب کچھ انڈر گراؤنڈ۔ بعد میں خیر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، 3 بیٹوں کا خاص طریقے سے یہاں بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو ایک بیٹا ان کا ابراہیم تھا، اور ایک جو ہے ابو العباس صفاح کہا جاتا ہے، اور یہی پہلا خلیفہ ہے عباسی حکومت کا۔ اور تیسرا جو ہے ابو جعفر منصور، ابو جعفر منصور یہ دوسرا خلیفہ ہے عباسی خلافت کا۔ اور بھی ایک ہیں لیکن وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں۔ تو یہ 3 جو ہے بیٹے ان کے تھے محمد بن علی۔ محمد بن علی کا تو انتقال ہو جاتا ہے، وہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے وصیت کر دی تھی کہ اب ان کے بعد امیر یہ رہیں گے، اور ابھی بھی یہ دعوت انڈر گراؤنڈ ہی چل رہی، ابھی یہ لوگ میدان میں نہیں آئے۔ باقاعدہ بنو امیہ کی حکومت کے خلاف پنگا لینا یا اس کے خلاف بغاوت کرنا اور جنگ کا اعلان کرنا، ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ صرف اندر اندر یہ پوری چیزیں چل رہی تھی۔ جب یہ اندر اندر دعوت چل رہی تھی تو بعض مرتبہ ایسا ہوا بھی کہ اس میں سے بعض لوگ پکڑے بھی گئے، ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا جو اس حکومت کے داعی لوگ تھے، لیکن اس وقت کے خلیفہ نے اس خطرے کو اچھی طرح سے نہیں بھانپا۔ ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ جب کوئی ایک شخص پکڑا جاتا ہے نا، تو اس کے ذریعے سے پورا کہاں سے کہاں تک اس کی جڑیں ہیں سب کو معلوم کر کے سب کو ایک ہی مرتبہ میں ختم کر دیا جائے تو وہ دعوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کے بنو امیہ کے خلیفہ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی زیادہ، بس ان کے خلاف جو کاروائی کرنی تھی وہ کاروائی کیا، اور اس کے جو ہے دعوت کے جو لوگ تھے جو دعوت اندر اندر دے رہے تھے نا، اس میں سے کئی لوگ گرفتار بھی ہوئے اور جیلوں میں بھی ڈالے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن ان کے ذریعے سے جو پوری یہ دعوت چل رہی ہے، ان کا جو پورا ایک جو ہے گٹھ بندھن ہے کہہ لیجئے، یا ایک پوری جماعت ہے، ان کا پورا ایک گروپ ہے، پورے گروپ کو اندر سے باہر نکالنے کا کام نہیں کیا بنو امیہ کے خلیفہ نے، جب ان کے بارے میں معلومات پہلی مرتبہ ہوئی تو ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تو کبھی یاد رکھیے کہ گھر کے اندر اگر کہیں آپ کو چنگاری ہے تو چاہے چھوٹی سی ہی ہے تو آپ کو اسے فوراً بجھا دینا چاہیے۔ آپ یہ سوچیں نا یہ چھوٹے سے یہ کیا کر لگے، تو کبھی وہی چنگاری وہ جلاتے 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 ایک بڑی آگ جب بن جائے گی تو اس کو بجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اہمیت نہیں دی کیونکہ اس وقت ان لوگوں کی دعوت اتنی پاورفل نہیں تھی، یہ لوگ بس اندر ہی اندر دعوت دیتے تھے، اور کوئی حکومت کے خلاف باضابطہ طور پر یہ لوگ اٹھ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ جب محمد بن علی کا جو ہے کا وفات ہوئی اور اس کے بعد ابراہیم اس کا بیٹا امیر بنا، تو اس ابراہیم نے یعنی پھر جو ہے وہ اس دعوت میں اور زیادہ تیزی آئی۔ ان کی دعوت اور ان کا محور اور مرکز تو پہلے ابھی جو جارڈن کا ایریا ہے نا، ابھی جو جارڈن جسے کہتے ہیں، تو اسی علاقے میں ایک جگہ تھی، وہیں پر یہ لوگ ان کی اصل جو سینٹر تھا وہیں پر تھا، اور وہیں سے ان کو پیغام ملتا تھا، اور اسی کے لحاظ سے یہ لوگ
کوفہ بصرہ وغیرہ کے علاقے میں، یعنی عراق کے علاقے میں بھی، ایران کا جو ابھی ایریا ہے اس علاقے میں بھی ان کے لوگ جو ہے تھے۔ لیکن اب اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ سب سے بہتر جگہ اس کے لیے، ہماری دعوت کے لیے، وہ خراسان کا ایریا ہے۔ اس وقت کا جو خراسان تھا اس میں جو آج کا ایران ہے، یہ پورا ایریا اس میں داخل تھا خراسان میں۔ اور آج کا جو آپ کا یہ ہے افغانستان کا ایریا ہے، اور اسی سے جڑے ہوئے جو پاکستان کے ایریے ہیں، اور پھر اور اس کے اوپر جو اور بہت ساری حکومتیں ہیں ابھی جو اسلامی جمہوریات کہلاتی ہیں، ترکمانستان، ازبکستان، اور جو ہے اور پتہ نہیں جو ہے کتنے ہیں وہاں پر جو ہے، وہ جو سوویت یونین کا کسی زمانے میں حصہ تھی، اب سب کی سب آزاد حکومتیں ہیں نا، یہ سب جو ہے علاقہ، یہ اس زمانے میں خراسان کا ہی علاقہ مانا جاتا تھا۔ مرو جو ہے اس کی ایک بڑی خاص جگہ تھی۔ تو چونکہ خراسان کا یہ علاقہ شام کے علاقے سے کافی دور پڑتا تھا، شام جو ابھی سیریا اور جو آپ کا یہ یعنی فلسطین اور ابھی جو اسرائیل وغیرہ، یہ جو پورا ملا کر کے ایریا ہے نا، یہ سب اس زمانے کا شام کا ایریا کہلاتا تھا۔ تو یہ خراسان کا یہ ایریا اور شام کا یہ ایریا نا، دونوں میں بہت فاصلہ تھا۔ بنو امیہ کی حکومت کے جو کیپٹل سٹی تھی وہ شام کا علاقہ، تو ان کا دارالخلافہ تو وہاں تھا، اور یہ دور پڑتا تھا علاقہ۔ تو ان لوگوں نے اس علاقے کو چنا، عباسی حکومت کی جو لوگ دعوت دے رہے تھے اندر اندر، خراسان کے علاقے کو چنا، اور خراسان کے علاقے میں انہوں نے اپنے 12 نقبہ متعین کیے۔ 12 نقبہ، نقبہ یہ نقیب کی جمع ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ یعنی اس کے پہلے بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نقیب کا جو ہے ذکر قرآن کے اندر، تو اس طرح سے یہ لوگ 12 لوگوں کو وہاں پر منتخب کیا گیا کہ یہ اندر اندر لوگوں کو بنو امیہ کی حکومت کے خلاف ابھارے، اور عباسی حکومت کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حکومت رہنی چاہیے، اس جو ہے حکومت کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ اس کو میں آج کی زبان میں کہنا چاہوں آپ سے تو سمجھنے کے لیے کہ برین واشنگ کر، طاقت کا استعمال نہیں، صرف برین واشنگ۔ ایک بڑی مدت تک یہ کام کرنا پڑتا ہے، پہلے ذہن کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ انقلاب یا تو آدمی کے پاس بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، فوجی طاقت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے آدمی کسی بھی ملک پر حملہ کر کے قبضہ کر لے، جیسے ابھی امریکہ بہت ساری جگہوں پر اپنی دادا گیری کرتا ہے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے پاس بہت بڑی فوجی طاقت ہے۔ یا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جب یہ طاقت نہیں ہے تو برین واشنگ، لوگوں کے ذہن کو تیار کر کسی چیز کے خلاف۔ تو یہ لوگ وہاں پر 12 نقبہ جو تھے ان کے پھر ماتحت بہت سے لوگ تھے، یعنی ان کی دعوت سے بہت سے لوگ جڑ چکے تھے۔ اس دوران یہ بھی تھا کہ یہ جو خراسان کی حکومت ہوتی تھی، ایک تو دور بھی بہت تھے یہ لوگ، اور ان کے ساتھ ایک معاملہ یہ تھا کہ زیادہ تر یہاں پر نئے نئے مسلمان تھے، اس علاقے کے جو لوگ بھی تھے وہ نئے مسلمان تھے۔ تو ایک عرب لوگ تھے اور یہ نان عرب لوگ تھے۔ تو عرب اور نان عرب کی عصبیت تو اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کا ایک ریزن یہ بھی بتایا ہے بنو امیہ کی خلافت کے ختم ہونے کا، کہ وہ جو عرب اور نان عرب عصبیت نے بھی سر اٹھایا تھا اس وقت۔ تو بنو امیہ کی فوج کے زیادہ تر لوگ اصل یہ عرب لوگ تھے، یمنی تھے، یعنی جو ہے، اور یمنیوں میں پھر جو ہے ایک دوسرا قبیلہ بھی تھا، پھر رجب اور ربی، مضر اور ربیہ کا قبیلہ۔ تو عربوں کے قبیلے تو مشہور ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ، اور ان کے یہاں قبیلوں کی عصبیت بہت رہتی ہے جو آج بھی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ تو عرب اور نان عرب کی عصبیت تو آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ تو عرب کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اپنے سے کمتر جاننا، کم جاننا، اور سمجھتے تھے کہ ہماری بڑی فضیلت ہے، ہم عرب ہیں۔ تو جب انسان کے دل میں اس طرح کی چیز ہونا،
تو یہ چیز اس کے بیہیویئر میں بھی آ جاتی، اس کے سلوک میں اس کے رویے میں آ جاتی۔ تو ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر جو ہے، یہ جو نان عرب لوگ تھے جن کو موالی کہتے تھے، جو مسلمان ہوئے تھے، اور اسی علاقے خراسان اور جو ہے یہ ابھی جو ایران وغیرہ کا جو ایریا، جو پورا یہ علاقہ تھا، یہ سب اسلام میں داخل ہوئے تھے اور یہ نان عرب ایریاز تھے پورے۔ تو ان لوگوں کو یہ لوگ ذرا بہت اپنے آپ سے نیچا سمجھتے تھے۔ میں یہاں وہ باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ جو اہل علم کا مسئلہ ہے، میں یہاں سیاست کی بات کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ورنہ جو اہل علم کی بات ہے، اس زمانے کے جو اہل علم تھے، چاہے انہوں نے تفسیر کا کام کیا ہو یا حدیث کی روایتوں کا کام کیا ہو، تو حدیث وغیرہ کی روایتوں میں تو اور تفسیر وغیرہ کی روایتوں میں تو یہ لوگ بہت ہی نامی لوگ رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کسی زمانے میں مولا تھے، مسلمان ہوئے تھے اور نان عرب تھے، وہ لوگ بڑی مہارت اس میں پیدا کر کے ان کا بڑا نام رہا ہے۔ اور جب علم کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو ہم تو ابھی یہ سیاست کی تاریخ بیان کر رہے ہیں نا، ڈپلومیسی جو ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں یہ یا پولیٹکس جو تھی اس زمانے میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز تھی بہرحال، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو یورپین کنٹریز کے جو ہسٹری جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور جتنا تھا نہیں اس سے کہیں زیادہ مبالغے سے اس کو بیان کیا ہے۔ ہم اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اتنا بھی نہیں تھا، لیکن اس کو سرے سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہیں نہ کہیں یہ چیز تھی، اور فوج میں ان کا غلبہ ہوتا تھا عرب جو ہے لوگوں کا، تو اس لیے اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور دوسرے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے ساتھ مل کر کے کام بھی کرتے تھے۔ لیکن جب عصبیت بہت بڑھ جاتی ہے تو اختلاف بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو عربوں کے یہاں چونکہ ابھی بھی یہ چیز ہے، اسی لیے میں اس کا انکار نہیں کر پا رہا ہوں کہ ان کے یہاں یہ چیز تھی کہ یہ لوگ تو ان کی لڑکیوں کو لے لیتے تھے، ان کو چاہے لونڈی آیا جو کچھ بھی کیا یا کبھی شادی بھی کر لیا، لیکن یہ لوگ اپنی لڑکیاں ان کو نہیں دیتے تھے۔ یہ بڑا مسئلہ جو آج بھی ابھی عربوں کے یہاں یہ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں کو یہ علم نہ ہو، لیکن جن کو ہے آپ پوچھ لیجئے کہ کبھی بھی عرب نان عرب کو اپنی لڑکیاں نہیں دیتے، یعنی اپنی لڑکیوں کی شادی ان سے نہیں کرتے، جبکہ وہ خود کر لیں گے۔ اور کبھی بھی وہ جو نان عرب سے شادی کرتے ہیں تو ان کو صحیح معنی میں بیوی کا درجہ بھی نہیں دیتے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا۔ اللہ ماشاء اللہ، یعنی کہیں کسی ایک دو چار مثالیں اگر آپ کو مل جائیں اس کے خلاف تو میں اس کا یہ نہیں کرتا، تو لیکن وہ دو چار مثالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ جو جنرلی بات ہے وہ یہی ہے۔ جن لوگوں نے بھی عرب کنٹریز میں کہیں بھی میں کسی ایک خاص کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جنرل بات کر رہا ہوں، جو لوگ بھی وہاں جا کر کے نیشنلٹی حاصل کر لیے ہیں ان سے پوچھیے آپ جا کر کے کہ ان کے اپنے بیٹوں کی شادی میں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ بیٹیوں کو تو چاہے تو جس عرب سے چاہیں گے فوراً شادی کر لیتے ہیں، ان کو کیا ہے، کچھ دن رکھ کر کے طلاق بھی دے دیں گے، کوئی کچھ کرنے والا تو نہیں ہے اس کو۔ لیکن ان کی اپنی جو شادیاں ہوتی ہیں نا تو یہ آپس میں ہی کر لیتے ہیں۔ یعنی جیسے اب انڈین جو ہیں جن کو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، تو یہ بیٹوں وغیرہ کی بیٹے بیٹیوں کی شادیاں یہ بھی خاندان میں جو پہلے سے عربی خاندان ہے اس میں ہو جائے، یہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ نہیں دیتے۔ ابھی بھی جو ہے وہی ہے سسٹم۔ تو اس لیے اس زمانے میں بھی یہ رہا ہو، یہ کوئی دور کی کوئی اس کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ۔ تو یہ لوگ جو ان کے ساتھ جو اس طرح کا سلوک کرتے تھے، ان کا جو بیہیویئر تھا ان کے ساتھ بہت اچھا نہیں تھا۔ اب جب وہاں پر یہ دعوت حکومت کے خلاف شروع ہوئی تو یہ جو نان عرب لوگ تھے خاص طریقے سے، جن کے اوپر ظلم بھی ہوتا رہا، ایک ظلم ان کے اوپر اس لحاظ سے بھی ہوتا رہا
کہ یہ لوگ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، بہت سارے خلفاء نے ان سے جزیہ پھر بھی لیا، یعنی ٹیکس پھر بھی لیتے تھے، تو ان کے اوپر اس طرح کے کچھ ظلم بھی ہوتے تھے، تو ان کا ذہن بنانا، برین واشنگ کرنا، یہ زیادہ آسان تھا۔ یہ عرب علاقوں میں اس کے بجائے خراسان کے اندر یہ زیادہ آسان تھا۔ اسی لیے عباسی خلافت کے لیے جو انڈر گراؤنڈ دعوت چل رہی تھی، جو برین واشنگ کا مرحلہ تھا نا، وہ خراسان میں ہی زیادہ وہ کام انجام دیا گیا، جو آبادی اصل نان عرب آبادی تھی۔ اب میں آگے جو ہے برحال ابھی یہ معاملہ اور آگے بڑھے گا، تو انشاءاللہ پھر آگے درس میں وہ بات آپ کے سامنے اور لائیں گے۔ آج کا درس یہ تاریخ کا چونکہ وقت ہو گیا ہے، تو میں یہیں پر اس کو روکنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے عباسی حکومت کی جو دعوت ہے اس کے تعلق سے اور جو ہے ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔